الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. معزز و مقتدر واجب التکریم حضرات اکابر علماء اکرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوان، اس مجلس کی مناسبت سے جس گفتگو کی ضرورت تھی وہ مجھ سے قبل استاد حدیث جامعہ عبداللہ بن مسعود حضرت مفتی نصیر صاحب دامت برکاتہم فرما چکے ہیں. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں نے غائبانہ قاری ذوالفقار صاحب سے یہ بات کہی تھی. پچھلے 2 یا 3 سالوں سے ان کا محبت بھرا یہ اصرار مجھ پر رہا ہے کہ تو ہماری بستی میں آ اور وہاں کچھ کہہ. اور ہر بار میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ آپ کی اپنی بستی علمی اور ادبی بستی ہے. ہم نے ٹانڈے کا نام اپنے بچپن میں حضرت مولانا مبین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کی برکت سے سنا تھا، اور وہ کتنا محترم اور معظم نام ہمارے لیے تھا. وہ آج بھی ان کی شخصیت قلب و نظر میں بسی ہوئی ہے. تو میں نے حضرت قاری صاحب سے بار بار یہ بات کہی کہ آپ اپنے ہی شہر سے بہت سے لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب کی گفتگو سنی تو اندازہ ہوا کہ ہم جو سمجھتے تھے سوچتے تھے اس سے کہیں زیادہ ابھی بھی ٹانڈے میں بہت کچھ موجود ہے. ہم مہمان ہیں، چند ساعتوں کے لیے آپ کے درمیان ہیں. ہمیں آپ کیا سنیں گے اور ہم آپ کو کیا سنائیں گے. جو اپنوں کی قدر نہیں کرتا وہ کسی کی قدر نہیں کرتا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی گفتگو کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اتنی لمبی مسافت طے کی ہے اور بقول بھائی عبداللہ کے انہوں نے، ہم تو اس سڑک سے نہیں آئے ہیں، ہم ذرا چکر کاٹ کے آئے ہیں، تو اتنی لمبی مسافت طے کرنا اور پھر آپ کے درمیان آ جانا، تو چند ایک معروضہ یہ گنہگار آپ کی خدمت میں رکھے گا. آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا کر دیں. 40 منٹ قاری صاحب نے مجھے کہے ہیں، میں فقط 15 سے 20 منٹ بات کروں گا. گھڑی دیکھ لیجئے اور کوشش کروں گا کہ اپنی بات کہہ جاؤں. اس وقت پوری دنیا میں جس درجے کا ہاہاکار مچا ہوا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت جو گمسم کا ماحول ہے، یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند دنوں قبل جن کی زبانیں لگام نہیں پا رہی تھی، یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چند ماہ قبل جن کے قلم لکھتے رکتے نہیں تھے، جن کا میڈیا بولتے تھکتا نہیں تھا، اور اس زمین ہندوستان پر باوجود اپنی وسعت کے اللہ کے ان بندوں پر زمین کو تنگ کیا جا رہا تھا، جن کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں.
ماحول بھی آپ کے سامنے ہے اور اب چند دنوں بعد کا ماحول بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسکرین پر کچھ چل رہا تھا، اس کو یکسر ختم کر دیا گیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ڈی وی ڈی میں ایک سی ڈی، ایک کیسٹ ڈالی گئی اور ایک لمبے زمانے تک اس پر ایک فلم چلائی گئی اور ایک اچھے خاصے منظر کی عکاسی کی گئی اور یوں کہیے کہ ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا اور دجالی طاقتوں نے اپنا لوہا منوانے کی کوشش کی اور دنیا جہان کے ان بے بس، نہتے، مجبور، مظلوم مسلمانوں کو بالخصوص اور دنیا جہان کی مظلوم طاقتوں کو یہ بتانا چاہا کہ وہ اس زمین پر پورے طور پر قابض ہیں، مسلط ہیں، انہی کا شہرا ہے، انہی کو بلندی ہے اور وہی ابدی آباد حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ڈی وی ڈی کے ذریعے ایک فلم چلائی جا رہی تھی، چند ایک تصاویر تھی جو اسکرین پر آیا تھی، ہر ایک بندہ ان کو دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ غم کی شام کسی صورت نہیں ڈھلے گی اور یہ تاریکی کے دن، یہ مفلسی کے ایام، یہ بے چینی کی حالت اور یہ اضطراری کیفیت ختم نہیں ہوگی۔ یہ چند دن قبل کا ماحول تھا اور چند دن بعد اچانک آپ دیکھتے ہیں ایک صبح کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ رب العزت والجلال نے اس زمین پر ایک ایسا کھلا مظہر فرمایا، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا۔ وہ قدرت کاملہ کا اظہار صرف ان دجالی طاقتوں کے لیے نہیں تھا جو اس دنیا کی تمام تر اقوام کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا جو اس دنیا میں حکمرانی کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے نہیں تھا جو اس دنیا میں اپنے میڈیا کے ذریعے، سوشل نیٹ ورک کے ذریعے اپنی حکومت کا تسلط جمائے ہوئے ہیں، بلکہ وہ ان اہل ایمان کے لیے بھی تھا، ان اللہ کے بندوں کے لیے بھی تھا جو صبح فجر کی اذان پر اٹھتے ہیں اور شام تک کئی ایک مرتبہ اپنی جبین نیاز کو اللہ کے حضور جھکا کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یا الحمدللہ رب العالمین۔ مختلف نغمات سے ان کی زبان معمور و سرشار رہتی ہے۔ جہاں ایک پیغام ان ظالم طاقتوں کے لیے تھا، وہاں ایک خاموش پیغام اللہ کے ان ایمان والے بندوں کے لیے تھا۔ سنو، ہم پھر کہہ رہے ہیں، غور سے سنو، طاقت ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، نظام ہمارا ہے، ان کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن کے سینوں میں مصطفیٰ کا کلمہ نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن کی زندگی میں نظام مصطفیٰ نہیں ہے، جو مصطفیٰ کے نظام سے پیر رکھتے ہیں، لیکن اے ایمان والو یہ بھی اچھی طرح سن لو، تمہارے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم مصطفیٰ کے نظام کو برپا کرنے کی کوشش میں نہیں لگے ہو تو تیار ہو جاؤ، منافقین کے ٹولے میں مرنا ہے، باغیوں کے ساتھ مرنا ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ اب امتحان کی گھڑی ایک طرف اہل ایمان کے لیے ہے، ایک طرف ان کے لیے قدرت کاملہ کا اظہار کیا گیا، ایک طرف اہل ایمان کو امتحان میں ڈال دیا گیا اور اللہ نے یہ بات سمجھا دی ہے بڑی آسانی سے۔ کتنے ہی بڑے درجے کا پٹ عقل سے کہیے کہ محروم اور بے وقوفی میں پاگل پن میں پی ایچ ڈی کیا ہوا انسان، کوئی کتنے بڑے پاگل درجے کا دماغ کا آدمی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے جو ہمارے نظام کو برپا کرے گا اس کے لیے زمین میں سکون کے فیصلے کیے جائیں گے۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑے پیارے سے انداز میں، وہ چونکہ شاعر بھی تھے اور یہ محفل حمد و نعت ہے، اس مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، حضرت فرمایا کرتے تھے بس اسی کو ملے گا جہاں میں سکون، اپنے مولا کا جو با وفا ہو گیا۔ ایک طرف ان کے لیے، ان کو اللہ نے اپنی قدرت سمجھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اظہار کیا، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تم بے بس اور لاچار سمجھ کر یہ تصور نہ کرو، ان کا کوئی نہیں ہے، ان کا خدا ہے، ان کا رب ہے، ان کا اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ ایک طرف اہل ایمان کے لیے امتحان ہے، آپ کو یہ طے کرنا ہے
किस जिंदगी की किस राह से गुजर रहे हैं, किस मोड़ पर खड़े हैं। आप अपना मुहासबा कीजिए मोहतरम। आप अब्दुल्ला है तब अब्दुल रशीद है, तब हारून और मसऊद है, तब आयशा है, तब सुमैया है, तब कुलसूम है, तब आप खानदानी मुसलमान हैं या ताज़ा हिदायत मिली है। अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया है, मुहासबा कीजिए कहाँ खड़े हैं, शरीयत कितनी है, मुस्तफ़ा का निज़ाम कितना है। कुरान उतरा था आपके लिए, मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू कहा गया था। आपने अवामिर की बजावरी में क्या इक़दाम किए, आपने नवाही से बचने में क्या कुछ अमली इक़दाम किए। मेरे भाई, अगर टांडे की सरजमीन पर भी जलसे इस्लाह माशरा की ज़रूरत पड़ रही है तो अल्लाह की कसम कफ़े अफसोस मलने की ज़रूरत है। इसलिए कि टांडे में हर घर में तकरीबन हाफिज, हर दूसरे तीसरे घर में तकरीबन आलिम, और टांडा कोई गैर मारूफ जगह नहीं है। वो अपने आप में इल्म और सुलहा के क़याम से जाना जाता है। अब अगर यहाँ भी उलमा अगर आपको बताएं बर्थडे न मनाओ, उलमा अगर आपको बताएं साहब शादियों में फजूल खर्ची न करो, उलमा आपको बताएं जलसा इस्लाह मुआशरा है, आओ और उस जलसा इस्लाह मुआशरा में रहमानिया के, रोज़े के, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद के और फला इन मदरसों के तलबा ज्यादा हो, और टांडे के चावल की दुनिया के सेठ अभी भी अपने घरों की जीनत बने हुए हो, तो फिर सिवाय कफे अफसोस मलने के कुछ नहीं। हाथ पर हाथ बजाइए और एहसास कीजिए और सर धुनिए इस बात पर कि टांडे की सरजमीन पर भी इस काम की जरूरत पेश आ गई। जबकि जरूरत तो इस बात की थी कि टांडा अपने आप में अपनी मिसाल आप होता, वो इलाके के तमाम तरदीहात और तमाम कहिए कि उसके मज़ाफ़ाती जो खित्ते हैं वो उन सब की रहनुमाई और रहबरी के लिए इल्म में, तक़वे में, सलाह में, वरा में और दीगर चीज़ों में इस दर्जे आगे बढ़ रहा होता कि टांडे से इन तमाम मज़ाफ़ाती खित्तों को रोशनी मिल रही होती। यहाँ तो टांडे को ये ज़रूरत समझ आ रही कि साहब यहाँ इस्लाह मुआशरा किया जाए। इतने सारे इदारे, कारी साहब जब हमें रमज़ान में टांडे की कारगुजारी सुनाते हैं तो हम सर घूमते हैं, दांतों तले उंगली दबाते। इतने बड़े बड़े उलमा, ऐसे बड़े बड़े मदरसे, छोटा छोटा मदरसा और उस मदरसे का 1 करोड़ 10 लाख खर्चा, 90 लाख रुपया सालाना खर्चा, 1.5 करोड़ खर्चा। भैया इतने बड़े बड़े मदरसे आपके यहाँ? जी हाँ, मैं सच कहता हूँ, कसम खाकर ये बात कहता हूँ, कतई कोई उम्मीद आपसे ये नहीं कर सकेगा कि आपको भी इस्लाह मुआशरा की जरूरत है। मैं माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन आप गौर करें, आपके यहाँ भी जलसा हो रहा है, फिर हमारे चौहान बांगर में, हमारे सिलमपुर में, हमारे पौवों में, हमारे अद्धों में और आपके पौवों और अद्धों में कोई फर्क नहीं है। टांडे में भी अगर पौवे पाए गए, शराबी पाए गए, जुआरी पाए गए, अय्यार पाए गए, मक्कार पाए गए, बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट